سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جنات کی حاضری کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا بات ہے؟ آج ہی ہماری بات ہو رہی تھی نا حمزہ، جنات کی حاضری کے حوالے سے ابھی آتے ہوئے اللہ اکبر، تھوڑا سا میں صحیح ہو کے بیٹھ جاؤں. اصل میں آج یہاں پہ کراچی میں تھی بارش. آج جو ہے نا وہ جہاد کیا ہے ہمارے حمزہ نے، یہ پہنچ گیا اور گاڑی نہیں ملی تو یہ بائک اسٹارٹ کر کے میرے پاس پہنچ گئے اور آج لائیو ہو گیا، ورنہ آج کا لائیو شاید کینسل ہو جاتا. تو ہم آتے ہوئے کسی وجہ سے بات کر رہے تھے جنات کی حاضری کے حوالے سے. اب سوال کو بھی میں شامل کر لیتا ہوں. دیکھیے، یہ جو ہمارے یہاں مختلف آستانوں پر اور مختلف عملیات والوں کے یہاں جنات کی حاضری کروائی جاتی ہے، اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جنات کی حاضری ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہے. کئی جگہوں پر جنات کی حاضری ہوتی ہے اور اس کے قرائن بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن میں نے جتنا عملیات کو دیکھا ہے اور جتنے کیسز میں نے ڈیل کیے ہیں، آ، یوں کہہ لیجئے کہ میں پروفیشنل عامل تو نہیں، لیکن میرے پاس لوگ آتے ہیں یا کم از کم میرے ذریعے عاملین کے پاس جاتے ہیں، تو 90% جو جنات کے کیسز ہوتے ہیں وہ تماشا ہوتا ہے یا وہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے پیسہ. ٹھیک ہے، ایسٹ نہ ویسٹ، پیسہ از دا بیسٹ. ہر بندے کو پیسہ چاہیے. اب ہماری قوم ہے، اب ہماری قوم آئی، پیر صاحب نے توجہ کی اور ایک عورت پہ حاضری آ گئی اور اس نے آواز بدل کے چیخنا شروع کر دیا. اب سب کو جو ہے اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور جب اس پہ حاضری لگی اس نے گھرنا پڑنا شروع کیا اور باتیں کرنا شروع کی تو ایک تماشا لگا. اس تماشے کو سب نے انجوائے کیا اور اس کے بعد کہا کہ جی اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی اعلیٰ حضرت ہیں تو وہ میرے پیر صاحب ہیں، بقیہ پوری دنیا مردود ہے. اچھا بھئی، آپ کے پیر صاحب اعلیٰ حضرت کیسے ہیں؟ ذرا بتائیے تو صحیح. ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں حاضری لگا لی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اسلاف کی سیرت کو پڑھیں تو روحانیت کے اندر آپ کو یہ حاضری والا کانسیپٹ کہاں پہ ملتا ہے؟ اچھا، جتنے جنات نے آنا ہے کیا وہ سارے کے سارے بیچارے غریبوں کے اوپر ہی آنے؟ امیروں کے اوپر کبھی ہم نے جن آتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا. دو چار ایسے کیسز ہوں تو ایک الگ بات ہے، ریشو کی بات کر رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے اچھے خاصے لوگوں کا دماغ ہل جاتا ہے. اب اس کا دماغ ہلا ہوا ہے، ان کے پاس لے آئے، ماحول ایسا بنا، انہوں نے اب نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی سوئیوں والی سرکار ہے، کوئی سینگ والی سرکار ہے، کوئی دم والی سرکار ہے. ایسے ایسے مطلب وہ میں اکثر شعر سناتا ہوں، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ تو ان تمام چیزوں کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ایک لمحے کے لیے سپوز فرض کر لیں کہ واقعتاً حاضری لگی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو حاضری لگی ہے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، چہ معنی دارت، اس کا کیا مطلب ہے؟ امت مسلمہ کا تماشا بنانا اور لوگوں کے سامنے دین کی یہ شکل پیدا کرنا کہ دیکھیں یہ ہے دین. اسی طرح کی جہالت والا کام جو ہے نا ہندو لوگ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی اس طرح کی حاضریاں ہوتی ہیں، ان کے بھی جو پنڈت ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب سستی شہرت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، کسٹمر گین کرنے کے لیے، کسٹمر منگوانے کے لیے، بلوانے کے لیے، انہیں متاثر کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈال دی جاتی ہیں، اور پھر وہ تماشا بنتا ہے کس کا؟ دین کا. تو بالکل میں صریح اللفظ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنات کی حاضری ہمارے یہاں جو ہو رہی ہے اس میں 90% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں، کوئی جن وغیرہ نہیں ہوتا. 10% ہوتے ہوں تو ایک الگ بات ہے. اچھا وہ ہیں بھی تو آپ کو حاضری لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بالفرض کوئی ایسا کیس آ بھی گیا تو آپ کوشش کریں کہ اس پہ حاضری نہ ہو اور آپ اس کا کام کر دیں. یہ جو حاضری لگاتے ہیں نا یہ اپنی پرموشن کے لیے کرتے ہیں، اور انہیں کہا جائے تو پھر بعض لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی آپ کر کیا رہے ہو؟ تم نہ کرو نہ ہم کہیں، کرو گے تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا. تو اس لیے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز بنا کر ڈالنا یہ تو بالکل غلط بات ہے. اور اس کو ابھی بلکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، بلکہ دو چار روز پہلے کی بات ہے، وہ ایک
شو جو چلتا ہے اے آر وائی پہ، اقرار الحسن کا. اب وہ ایک قرآن کریم فرقان حمید سے ایک بندہ استخارہ کرتا تھا، وہ کینچی قرآن کریم کے درمیان ڈال کے، اور ایک طرف پیشنٹ بیٹھ جاتا، دوسری طرف وہ بیٹھ جاتا، اور قرآن گھومتا تو وہ کہتا آپ کے اوپر جادو ہے. سوچئے کہ اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوتا اور قرآن کریم کو اس طرح لٹکایا جاتا، پہلے تو بے ادبی، اور اس سے استخارہ کیا جاتا ہے، یہ کون سا استخارہ ہے؟ یہ جاہل لوگ ہیں. اسی طرح وہ ماضی کے اندر سوئیں نکالنا، فلاں نکالنا، اب وہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی طریقہ روحانی ہو سکتا ہے بھائی علاج کا. لیکن ہمارے اکابر اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے درس قرآن دیا ہے، درس حدیث دی ہے، درس فقہ دیا ہے. اپنے زمانے کے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، ہم نے تماشا بنا لیا ہے اور اس کو پورا ایک شعبہ بنا لیا. تو اگر بالفرض کہیں حاضری کی صورت ہے بھی تو اسے آپ کا یہ بنا لینا کہ جناب یہ حاضری لگی ہے اور اس کی ویڈیو بنانا، پھر اسے اپلوڈ کرنا، پھر اسے کہنا آپ کا قبرستان میں جا کے کام کیا جائے گا، یہ سارے تماشے ہیں. اس کا ہمارے دین کے ساتھ میرے بھائیوں کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو دور کریں. تماشا جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی بھی ہمارے دین میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو دین کے لیے سبب نقصان بنے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے.